اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں سے لے کے سر تک سراپا معجزہ بنایا تھا۔ حضور کی ہر ادا معجزہ تھی اور حضور کا ہر عمل معجزہ تھا۔ معجزہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام جس سے انسانی عقل عاجز آ جائے۔ تو حضور کا یہ بھی تو ایک معجزہ ہے کہ عرب کے وہ لوگ جن کے دل پتھر سے بھی سخت تھے، اللہ کی یاد میں ان کے دل نرم ہو گئے اور وہ اللہ کے خوف سے رونے لگے۔ وہ لوگ جو ایک خدا کے متعلق سوچتے بھی نہیں تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا تھا، یہ بھی تو میرے نبی کا معجزہ ہے کہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کے اوپر ان کو مرتکز کر دیا۔ وہ ایک رب کی عبادت کرنے لگے، جو اپنی پیدا ہونے والی بچیوں کو چیختے چلاتے زندہ دفن کر دیتے تھے، وہی اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے لگے۔ یہ تو کمال کے معجزات تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو رہتی دنیا تک زمانے کے لیے چیلنج رہیں گے، کہ زمانہ ان کی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔ ان میں قرآن مجید فرقان حمید سرکار کا وہ معجزہ ہے کہ دنیا ادب میں، کلام میں، فصاحت میں، بلاغت میں جتنی بھی ترقی کر جائے، قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن معجزہ ہے۔ اسی طرح یہ جو قریب قریب کی دہائیاں ہیں، انسان 1970 کے بعد اس نے خلا کا سفر شروع کر دیا۔ پہلے روس نے راکٹ بھیجے، سائنسدان بھیجے، خلا کے اندر چاند کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھا گیا تو بڑی کامیابی قرار دی گئی۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی، انسان خلاؤں کے سفر میں اور آگے جائے گا، تو انسان قیامت تک جتنا بھی سفر کر لے ایک آسمان کی سرحد کو پار نہیں کرے گا۔ ہمارے رسول نے تو 7 آسمان پار کیے۔ انسان کو بڑا وقت درکار ہوگا آنے میں، جانے میں، اور بڑی کوشش ہوگی، لیکن ہمارے نبی کا شرف یہ ہے اور ہمارے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ رات کے چند لمحوں میں، وہ بھی اتنا مختصر سا وقت کہ حضور گھر سے نکلے تو جس پانی سے وضو کیا جب واپس تشریف لائے تو وہ پانی ابھی چل رہا تھا۔ حضور جس بستر سے نکل کے گئے، جب واپس تشریف لائے تو وہ اس بستر کی جو گرمی تھی وہ بھی سلامت تھی۔ اس رفتار کے ساتھ قیامت تک جتنا بھی انسان ترقی کر لے، کسی کا سفر ممکن نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبی کی شان میں سے ایک شان یہ بھی ہوتی ہے کہ خالق کائنات ہمیشہ اس کو اس کے زمانے سے ممتاز رکھتا ہے۔ میں اس کی 1-2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی جو امت تھی اس کے اندر حکمت بڑی عروج پر تھی۔ وہ طبیب بڑے اعلیٰ سٹینڈرڈ کے اور کوالٹی کے تھے کہ وہ اگر کسی بوڑھے بندے کو کوئی گولی ٹیکا کر دیتے یا جو ان کی دوائی تھی وہ کر دیتے، کوئی کشتہ کھلا دیتے، تو وہ بوڑھا شخص جو ہے نا وہ جوان ہو جاتا تھا، اس کے بال سیاہ ہو جاتے اور اس کی نظر تیز ہو جاتی، چہرے کا رنگ جوانوں جیسا، اور اس کی جلد جو لٹکی ہوتی تھی وہ تن جاتی تھی۔ یعنی کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہ بندہ جس کی عمر 80 سال ہے، 90 سال ہے، اتنی حکمت عروج پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا تو پیغمبر کے شایان شان تو یہی تھا نا کہ جو چیز امت کے پاس نہیں ہے وہ پیغمبر کے پاس ہو، یا جو امت کے پاس ہے پیغمبر کے پاس اس سے اعلیٰ درجے میں ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، یہ یونان کے لوگ اور یہ جو تیرے امتی ہیں یہ تو بوڑھے کو جوان کرتے ہیں نا، ہم تیرے ہاتھوں میں یہ معجزہ رکھتے ہیں کہ تم قبر پہ رکھ کے مردے کو آواز دینا، مردہ زندہ ہو جائے۔ تو یہ ان کو شرف بخشا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کلام کی بڑی طاقت تھی، بڑی پاور تھی، جادو کی بڑی طاقت تھی۔ وہ لوگ جو ہے نا وہ جادوگر بہت بڑے تھے، اور بڑے بڑے جادو کے بل بوتے کے اوپر وہ لوگوں کی نظر باندھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ اے میرے پیغمبر، ان کی تو سارے کے سارے علم کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، ہم تجھے سچا علم دیتے ہیں۔ تو جب فرعون کے دربار میں وہ سارے جادوگر اکٹھے ہوئے تو جو عصا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا نا، جس کے ساتھ وہ بکریاں چراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اسی عصا کو زمین پہ پھینک، ان کے نقلی سانپوں کو یہ کھا جائے گا۔ تو ہمیشہ یہ پیغمبر کی شان رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کو وہ شرف دیتا ہے کہ جو اس کو اس کی امت سے ممتاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا کہ میرے نبی کی امت اور بعد میں آنے والے انسان خلاؤں کا سفر کریں گے، ستاروں پہ کمندیں ڈالیں گے، ان کی چاند گاڑیاں چاند کی سرزمین پہ اتریں گی اور یہ کہکشاؤں کا اور دوسرے سیاروں کا سفر کریں گے۔ آج سے 14.5 صدیاں پہلے یہ تسخیر کائنات پروردگار نے اپنے محبوب کو کروا دی کہ اے میرے محبوب، وہ دنیا تو پہلے آسمان کے مدار میں چکر لگاتی رہے گی نا، ہم تجھے 7 آسمانوں سے پار گزاریں گے اور تجھے اپنی زیارت سے بھی مستفیض کریں گے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا وہ پرواز کرنے والا کیوں نہ ہو، ان بلندیوں پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا جن بلندیوں پہ آپ کے اور میرے رسول تشریف لے گئے۔